ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا نام ذکر کرنا چاہیے، لیا جانا چاہیے، جیسے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اونٹ جب اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے تو اونٹ قربان کرنے کا طریقہ شریعت اسلام ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کو ایک پاؤں باندھ کر 3 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے کھڑی کیفیت کے اندر اس کو نہر کیا جائے۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، ان کا قول نقل کیا ہے کہ اونٹ کو جب ذبح کیا جائے، نہر کیا جائے، قربان کیا جائے تو اسے کھڑے کر کے کیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سیدنا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اونٹ کو ذبح کرتے وقت اس کا بایاں پاؤں باندھ لیتے، 3 پاؤں پہ اونٹ کو کھڑا کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ کو بٹھا کر قربان کر رہا تھا، تو آپ نے ایسا کرنے سے اسے منع کر دیا۔ قربانی جس جانور کی جائے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ مسند احمد کے اندر ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے۔ آپ نے بکری کو، اونٹنی کو، گائے کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، اگر وہ مردہ حالت میں ہے تو ماں کا ذبح کر دینا اس کا بھی ذبح ہو گیا، وہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ زندہ حالت میں ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بچے کو کھائیں یا پھینک دیں؟ تو آپ نے فرمایا چاہے اس کو کھا لو یا چاہے اس کو پھینک دو۔